جہاں پر دین کا معاملہ ہے وہاں پر بھی دین کی معلومات کے ساتھ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا میں نے اظہار کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ خود ہی سرٹیفکیٹ لیے پھرتے ہو کہ نہیں یہاں تو غصہ جائز ہے، اور دین کے معاملے پہ واقعی جہاں شریعت اجازت دیتی ہے وہاں بالکل کریں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بھی جو شرائط ہیں کہ اس میں احتمال تاثیر ہے یا نہیں، سامنے والے کی اہانت تو میں نہیں کہ جس نے سب کے سامنے کسی کو نصیحت کی اس نے اس کی توہین کر دی، اور جس نے اس کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اس کو زینت عطا کی، یہ سب احادیث میں. تو ہمیں یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے اظہار کرنا ہے. ہاں جس کو یہ پتہ چل جائے تو اس سے بڑھ کے پھر کوئی عبادت بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہ نماز پڑھی پروردگار کا، وہ تو مثلا جنت کے لیے. روزہ رکھا ہے، وہ تو جہنم سے ڈھال کے لیے. صدقہ دیا، وہ تو بلاؤں سے دوری کے لیے. کہا پروردگار پھر تیرے لیے خاص کیا ہے؟ کہا میرے لیے کسی سے محبت کی ہے خالی میری خاطر، میری خاطر کسی سے محبت رکھو، میری خاطر کسی سے بغض رکھو، اپنا نہ رکھو، اپنے معاملات کو ایک طرف رکھو. تو اس خاطر ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت آ بھی رہی ہے نا، تو آپ یہ سوچ لیں کہ کیا اللہ اس کے رسول بھی اس وقت اس سے اسی طرح سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا نہیں کرتے تو میں کیوں کر رہا ہوں پھر؟ تو یہاں پر خود بخود آپ کی محبت تابع ہو جائے گی اللہ اس کے رسول کے. آپ کا اگر بغض بھی ہے تو تابع ہو جائے اللہ اس کے رسول کے. یہ ہو جائے تو یہ افضل ترین عبادت ہے. اس سے بڑھ کے کوئی عبادت، کیونکہ یہ پورا لائف سٹائل ہے. پھر یہ ایک دو عمل کی بات نہیں ہے، پھر آپ کا پورا جو ہے طرز زندگی ہے. جہاد تک میں غصہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ کسی نے امیر المومنین اسلام کے گستاخی کر دی چہرہ اقدس پر، آپ جانتے ہیں سینے سے اتر آئے، یا علی یہ تو دشمن آپ کا زیر ہو چکا تھا. کہا نہیں، اپنا غصہ لانے نہیں چاہتا تھا، جو ہو اللہ کے لیے ہو. کیا بات ہے. شوہر اور زوجہ کے درمیان جب غصہ ہوتا ہے نا، اس وقت سب سے بہتر کام یہ ہے کہ لا تغضب وانت الغضبان. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ غصے کے عالم میں کوئی فیصلہ نہیں کر لینا. یہ جو آج موٹیویشنل اسپیکرز ہمیں ہزاروں ڈالر لے کر بتلاتے ہیں نا، اس کے سارے ٹریسز، اس کی جو بنیاد اور اصل ہے نا، وہ ہمیں مفت میں ملی ہوئی 1400 سال پہلے سے. قدر ہمیں ہے نہیں اس بات کی. تو تھوڑا سا اس میں رک جائیے. جب غصہ ہوتا ہے تو شیطان حاوی ہوتا ہے، اور اس میں آپ نے اگر 10 جملے کہنے نا، شیطان آپ سے 20 کہلواتا ہے، 25 کہلواتا ہے. پھر آپ کو بعد میں اس پہ شرمندگی بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ایگو ہوتی ہے آپ کی کہ آپ اس پہ بیک ٹریک نہیں کر سکتے. اور یہ 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ ہوتا ہے، اور پھر یہیں پہ بات سپریشن تک، طلاق تک، ناچاکیوں تک پہنچ جاتی ہے. جب آپ غصے کو تھوڑا سا ضبط کر لیں گے، پھر آپ نے گریوینسز ہیں وہ کہیں گے، دونوں انسان ہیں، دونوں غیر معصوم ہیں، دونوں میں کہیں نہ کہیں کوئی خطا اشتباہ ہو. لیکن آپ یہ سوچیں گے یار جو میں نے 10 کہنا ہے نا، میں 3 ہی کہہ دوں کافی ہے، اسی پہ آپ رک جائیں گے. تو ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں. 30 سیکنڈ میں بتا دیں، یہ بھی ایک ٹپ کیا اچھی ہے کہ اس وقت خالی جب آ رہا ہو غصہ اور انسان کا ایک سرٹن ریئیکشن کا موڈ بن رہا ہو، تو خالی اگر اپنے آپ کو انسان یہ سمجھا دے کہ ٹھیک ہے میں بالکل یہی ریئیکٹ کروں گا، 15 منٹ بات کر لوں گا. چونکہ 15 منٹ میں پھر آپ خود ہی اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ یار میں پاگل تھا، یار میں کیا سوچ رہا تھا، یار میں دماغ خراب تھا میرا، میں کیوں. اور پھر آپ تو خالی وہ 15 منٹ نکال لیں کہ اچھا میں کرتا ہوں، 15 منٹ بعد ریئیکٹ کر دیتا ہوں اس پہ. کہتے ہیں غصے کا، مولانا علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ ایک دیوانگی ہوتی ہے، اس کا اختتام پشیمانی پر ہوتا ہے. اب پشیمانی نہ ہو تو کہتے ہیں اس کی دیوانگی پختہ. اس کا مطلب یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اتنا بڑا دیوانہ ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ مجھے پشیمان بھی ہونا چاہیے. تو یقیناً آپ تھوڑا سا جب انتظار کر لیتے ہیں تو وہی بات کہ 10 جملے کہہ رہے ہیں آپ 3 جملے ہی کہہ دیتے ہیں، تھوڑا سا نرمی سے بات کر لیتے ہیں، اس سے بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اس کو اسکلیٹ کرتے ہیں تو بھی ایگو آ جاتی ہے، آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے. تو اتنا سا خیال کر لیں. اور کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، احادیث میں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں، چہرے پہ پانی ڈال لیں، اس لیے کہ غصہ جو آنکھ کے پانی جو ہے نا اس کو بجھا دیتا ہے. تو یہ سب چیزوں کا اہتمام کر لیں، اور اس جگہ کو کم سے کم جو ہے وہ خاموشی سے چھوڑ دیں، نکال دیں وہ ٹائم، خاموشی سے چھوڑ دیں. التکبر مع المتکبر عبادہ. اپنے سے بلندتر سے جب آپ تو متکبر کے ساتھ تو پھر آپ کو کبھی اس طرح سے بات کرنی پڑتی. لیکن ہمارا برعکس ہوتا ہے، غریب کے تکبر دکھاتے ہیں، وہاں باقی اوپر وہاں پر بڑے خاضع و خاشع ہوتے ہیں.